کی زندگی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات میں بستر پر سونے تک وہ ساری کی ساری ہماری عبادت ہے، وہ ساری کی ساری ہماری عبادت ہے۔ بس آدمی یہ سیکھ لے کہ ہم کس طریقے پر اس عمل کو کریں گے تو عمل ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بنے گا، اور وہ عمل ہمارے لیے عبادت بنے گا۔ آدمی صبح سویرے اٹھ کر کے سب سے پہلے جب آدمی بستر کو چھوڑتا ہے، اٹھ کر کے سب سے پہلے آدمی جاتا ہے پیشاب یا پاخانہ۔ اب آدمی یہ سوچے کہ میں کس طرح استنجا کروں گا، میں کس طرح پیشاب کروں گا، میں کس طرح لیٹرن جاؤں گا، تو میرا یہ جانا اور میرا پیشاب کرنا، میرا بیت الخلا جانا، میرا پاخانہ جانا عبادت بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ بھلا میں استنجا کرنے جاؤں، پاخانہ کرنے جاؤں، پیشاب کرنے جاؤں، وہ بھی میرے لیے عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر آپ استنجا پڑھا رہے ہیں، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، یا آپ کا پاکی حاصل کرنا، یا آپ کا استنجا جانا، یا آپ کا پیشاب کرنا، یا آپ کا پاخانہ کرنا بھی اللہ کی قسم عبادت ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ عام بات ہے، سارے آدمی کو پتا ہے۔ جب آدمی استنجا کے لیے جائے تو سر پہ کپڑا رکھ لے، ٹوپی پہن لے، پیر میں چپل لے لے، اور استنجا جانے سے پہلے دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پچھم کی طرف نہ بیٹھے، نہ پورب کی طرف بیٹھے، اتر دکشن کی طرف بیٹھ کر کے آدمی پیشاب کرے یا پاخانہ کرے۔ اس کے بعد جب حاجت سے آ جائے، فارغ ہو جائے، جب فارغ ہو جائے باہر نکلے تو پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ کی قسم یہ آپ کا پیشاب کرنا، یہ آپ کا پاخانہ کرنا عبادت بن گیا ہے، یہ دین ہے، یہ آپ کو اجر ہے۔ اس کے بعد آدمی روزی کی تلاش کرتا ہے، کام کی فکر کرتا ہے، آج کام پہ جانا ہے، روزی پہ جانا ہے، روزی حاصل کرنا ہے۔ کماتا ہے آدمی، رزق حاصل کرتا ہے۔ آپ کا یہ رزق حاصل کرنا، دھوپ میں اپنے آپ کو جلانا، کھیت میں اپنے آپ کو پکانا، ایک پتھر کو جوڑنا، دھوپ میں چلنا، دھوپ میں پھرنا، اس لیے کہ آپ کو روزی حاصل ہو جائے، آپ رزق حاصل کر لیں۔ اللہ کی قسم یہ بھی آپ کا عبادت ہے۔ تو آدمی پھل بیچتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، آم بیچتا ہے، اور وہ کہتا ہے آم لے لو، فروٹ لے لو، سیب لے لو، انار لے لو۔ اس کے ایک ایک بورڈ پہ اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے ایک ایک بورڈ پہ اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنے دل کی طرف نگاہ ڈالے اور دل کی طرف جھانکے اور یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں کما اس لیے رہا ہوں، میں روزی حاصل اس لیے کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے جو ہمارے اوپر حقوق ڈالے گی، ماں کا حق تو نے میرے اوپر ڈالا ہے، بال بچوں کا حق تو نے میرے اوپر ڈالا ہے، بھائی بہن کا حق تو نے میرے اوپر ڈالا ہے، فلاں جو فلاں آدمی سے میرا لین دین ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کا لین دین ہے، یہ سارے لین دین کو میں ختم کروں گا، اپنی بیوی کا حق ادا کروں گا، بچوں کا حق ادا کروں گا، ماں باپ کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کی قسم یہ آپ کا کمانا، یہ آپ کا روزی روٹی حاصل کرنا، یہ عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ نماز روزہ بھی سائڈ چھوڑیے، میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، آپ
ایک یہ بھی ہے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آدمی بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیوی سے دلجوئی کی باتیں کرتا ہے، بال بچوں کو چوما چاٹے لیتا ہے، بچوں کے ساتھ دلجوئی کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کا یہ بچوں کے ساتھ کھیلنا عبادت ہے۔ ایک بار ایک شخص مدینہ میں تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو چوما چاٹی لے رہے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بچوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی پیار و محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، من لم يرحم صغيرنا ولم يغفر كبيرنا فليس منا۔ جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو کھیلتے پھرتے ہیں، یا آپ کا بچوں کے ساتھ دھوکنا بھی عبادت ہے۔ بیوی کے ساتھ آدمی تنہائی میں ملتا ہے، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، دلجوئی کی باتیں کرتا ہے، یہ اس کی دلجوئی کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کی باتیں کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور یہ عبادت ہے۔ آپ کو پیر میں چپل پہنتے ہیں، سیدھے پیر میں چپل پہننا، بسم اللہ کر کے پہننا، اور الٹے پیر سے نکالنا یا آپ کا چپل پہننا بھی عبادت ہے۔ آدمی تھوکتا ہے کہ آدمی کا تھوکنا بھی عبادت ہے۔ تھوکنا کس طرح؟ اپنے بائیں راستے کے کنارے میں تھوکنا، پچھم کی طرف پر تھوکنا، یہ آپ کا تھوکنا بھی عبادت ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ رشتہ داروں میں جانا، رشتہ داروں میں جا کر کے اس سے باتیں کرنا، اس کی حال خبر لینا، یہ بھی عبادت ہے۔ آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے۔ آدمی کا گھر میں داخل ہونا بھی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے اور دسترخوان بچھاتا ہے تو شیطان بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ٹک 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 تاکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ اور جب آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں پہ اپنے لیے کھانا نہیں ہے، انتظار کرتا ہے، دیکھو کھانا نہیں ملا تو شاید گھر میں مل جائے۔ پھر جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اب شیطان کہتا ہے نہ اس گھر میں نہ اپنے لیے کھانا ہے، نہ اس گھر میں اپنے لیے رہنا ہے، اب یہاں سے چلو۔ شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے کھانا کھانے کے وقت نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے اور آپ کا کھانا آپ کے لیے عبادت بنا ہے، اللہ کے راضی کا سبب بنا ہے، اس لیے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو سکھاتے ہیں دیکھو اور جب بند کرو تو بسم اللہ کر کے گھر بند کرو؟ کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں سکھاتا۔ کتنے آدمی ہیں جو کھانا کھاتے ہیں تو زور سے بسم اللہ کہتے ہیں، زور سے بسم اللہ پہ چھوڑو، دل میں بھی بسم اللہ نہیں ہوتا۔ اب آدمی شکایت میرے گھر میں بھوت آ گیا تو میرے گھر میں پریت آ گیا
نہیں، یہ آپ کی سنت کو جنازہ نکل رہی ہے گھر سے، یہ اس سنت کے جنازہ نکالنے کی بے برکتی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ جب آدمی بسم اللہ کہہ کر یہ سارے کام نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کے لیے کیا کیا عمل کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی دسترخوان بچھاتا ہے اور دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے وقت جب شیطان وہاں پہ کھڑا رہتا ہے تب تک تاکتا رہتا ہے، جب آدمی کھانا شروع کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان ایک دوسرے کو بھی بلاتا ہے اور کہتا ہے آؤ یہاں اپنے لیے کھانے کا بہترین انتظام ہے۔ شیطان اس کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بے فکری کے ساتھ گھر میں سارے لوگ داخل ہوتے ہیں اور دروازہ بند کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان کے لیے دروازہ بند ہو یا کھلا ہو اس کے لیے کوئی مطلب نہیں بنتا، لیکن اگر وہ بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو بہت بڑھیا، یہاں کے لوگ تو اپنا آدمی ہے، کھانا بھی دیا اور گھر بھی سونے کے لیے دیا۔ اور پھر جب بندہ بستر پہ چڑھتا ہے اور پھر بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے لو جی یہاں تو بلے بلے، یہاں تو اور مزہ ہے، کھانا بھی ملا، گھر بھی ملا، بستر بھی ملا۔ اب آدمی جس گھر میں شیطان کھانا کھائے، جس گھر میں شیطان کا بسیرا ہو، جس بستر پہ شیطان سوئے، آپ بھلا بتائیے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کا نزول ہوگا؟ آگے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اس کے بعد جب آدمی شادی شدہ ہوتا ہے اور بیوی سے جب ملتا ہے اس وقت کی جو دعا ہے اس دعا کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو یہاں تو سب کچھ ہے، کھانا بھی ملا، گھر بھی ملا، بستر بھی ملا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت بھی ملا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا دیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم کو پتا نہیں تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ اسی لیے دوستوں بزرگ بھائیوں، ہماری جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سونے سے لے کر کے اٹھنے تک یہ ساری کی ساری عبادت ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ کمانا عبادت نہیں ہے، روزی حاصل کرنا عبادت نہیں ہے۔ اور دوستوں بزرگ بھائیوں، یہ ساری عبادت ہمیں اس وقت کام آئے گی جب ہماری بنیادی اعمال مضبوط ہوں گے۔ بنیادی اعمال کیا ہے؟ کہ آدمی سچے دل کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا نام عبد الرحمان ہے۔ ان ساری چیزوں کو عبادت بنانے کے لیے ہمیں بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ہماری جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ اس کے بعد جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی جڑ ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد جو اس کی جڑ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اس کے بعد جو اس کی جڑ ہے وہ حج ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہماری جڑ مضبوط ہے تو اس کے شاخ پر جو پھل لگیں گے، یہ پھل یہ آپ کی زندگی ہے، سونا یہ آپ کی زندگی ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہ آپ کی عبادت ہے۔ یہ اس شاخ پہ جو لگے گا وہ پھل ہے۔ جب آپ کی جڑ مضبوط نہیں ہے، آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو یہ ساری عبادت میں کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔
اس کے لیے بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ گھر بناتے ہیں، گھر چاہے جتنا اچھا بنا لیجیے، گھر کے اوپر سے زیادہ دھیان دیتا ہے. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اوپر اتنا اچھا لگے گا، اور اوپر اتنا جو ہے شاندار عمارت قائم ہوگی. اسی لیے دوستوں، بزرگ بھائیوں، اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہم عبادت بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی نماز کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط پیدا کرنا پڑے گا. تب جا کر کے ہمیں بیوی سے خلوت بھی ثواب ملے گا، گھر میں جانا بھی ثواب ملے گا، اور گھر میں داخل ہونا بھی ثواب ملے گا، اور اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ ہنسی مذاق کی باتیں کرنا بھی ثواب ہوگا. لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جب اختتام پذیر ہوگا تو ہر آدمی یہ نیت اور یہ حوصلہ، یہ عزم لے کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنی بنیاد کو مضبوط کریں گے، ہم اپنی نماز کو مضبوط کریں گے،